ہو رہی تھی. میں ابھی ایک جگہ خطاب کر رہا تھا, وہاں سے ریڈ کلف سے میں آ رہا ہوں کہ جب عشق جوان ہو تو تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے. کیوں تھکاوٹ ہو؟ جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے. صدیق اکبر کو دیکھو, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو کندھوں پہ اٹھا کے اوپر لے گئے. غار ثور میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آقا کو تھکاوٹ محسوس ہوئی, کیونکہ کتنا دور کا سفر کر کے پہنچے تھے, اور پھر کچھ رستہ خود طے کیا, کچھ صدیق اکبر نے طے کروایا, اور حضور علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آپ نے سونا چاہا تو وہاں بستر کوئی نہیں ہے, وہاں کوئی تکیہ کوئی سرہانا نہیں ہے. صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ تکیہ نہیں, میری گود حاضر ہے. تھکاوٹ ان کو بھی ہے, اور جس نے اٹھا کر پہنچایا اس کو تھکاوٹ نہیں تھی, تھکاوٹ تو اس کو بھی تھی. آج آپ وہاں پہنچتے ہیں, کون کون گیا ہے وہاں؟ جی ماشاءاللہ کافی لوگ گئے ہیں غار ثور پر. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سعادت عطا فرمائی تھی. ہم جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے, وہاں پہنچتے پہنچتے انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے, مگر صدیق اکبر کا عشق جوان ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں آپ کا سر انور رکھ کر آپ کو سلا رہے ہیں, اور تھکاوٹ کا کوئی احساس نہیں. تو یارو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. یہاں تو سرکار کی محبت جوان ہے, یہاں تو سرکار کا عشق جوان ہے. اللہ تعالیٰ ایسی محفلیں ہمیں بار بار کرنے, اور ہر گھر میں یہ محفلیں ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کیوں نہ ہم سرکار کی خوشی منائیں کہ جب خود خدا سرکار کی خوشی منا رہا. میں ایک دو باتیں عرض کر کے مختصر کرتا ہوں, کیونکہ کافی گرمی بھی ہے اور آپ حضرات جو ہیں وہ محسوس کر رہے, میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. بولو حضور نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح محفلوں میں اپنا میلاد خود بیان کرتے تھے. یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی میلاد کہاں سے شروع ہوا ہے؟ میلاد نبی پاک نے خود شروع کیا, سرکار اپنا میلاد خود بیان کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات میں پیدا ہوا, جس رات میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے, دوزخ کے دروازے بند کر دیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں, الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے نقل فرمائی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اس رات میں جب میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجا دیا. خلص اللہ تعالی 70 الف شجر علی شاطئ نہر الکوثر. اللہ تعالیٰ نے نہر کوثر کے کنارے میری ولادت کی رات 70,000 درخت پیدا فرمائے. کتنے درخت پیدا فرمائے؟ 70,000. جی ہم یہ تھوڑی سی یہ لائٹنگ کرتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. سنو حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس رات میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر نور کا مینار پیدا فرمایا. خلق اللہ تعالی مینارا من نور قد استنارت منہ السماء. اتنا وہ نورانی تھا کہ ہر آسمان اس نور کے مینار سے چمکنے لگا. جب میں معراج پر گیا میں نے ہر آسمان پر ایک ستون نور دیکھا. یا اللہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ اتنے بڑے مینار نور کے کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا ما غرس اللہ استبشارا بولادتک یا رسول اللہ. عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ نور کے مینار ہیں جو آپ کی خوشی میں اللہ نے پیدا فرمائے. استبشارا بولادتک, آپ کی خوشی میں. ہم چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے یہ کمکمے لگاتے ہیں, اس پر اعتراض ہوتا ہے ارے رب کی طرف دیکھو خدا تعالیٰ نور کے مینار پیدا فرمایا.
اور ایک دن کے لیے پیدا نہیں فرمائے، قیامت تک کے لیے لگا دیا۔ سرکار معراج پر گئے تو وہ اسی طرح لگے ہوئے تھے، گویا آج بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ یعنی آسمانوں پہ جو نور ہے وہ ان میناروں کا نور ہے جو سرکار کی خوشی میں پیدا کیے گئے، حضور کے میلاد پر پیدا کیے گئے۔ اور اس حدیث کا آخری حصہ میں بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس رات میں پیدا ہوا سمعت قریش صوتا من جوف الکعبۃ، قریش کے لوگوں نے، مکے والوں نے کعبے میں سے آواز سنی، وہ کعبے میں سے آواز سنی۔ کیا آواز تھی؟ کعبہ کہہ رہا تھا الآن یجیونی زواری، اب میری زیارت کرنے والے میرے پاس آتے ہی رہیں گے، اب میرے پاس زیارت کرنے والے آیا کریں گے، یعنی اب میری رونق بڑھتی جائے گی۔ پہلے ہزاروں میں حاجی ہوتے تھے، پھر لاکھوں میں ہوئے، آج ملینز میں ہو گئے۔ کعبہ کہتا ہے الآن یجیونی زواری، اب میرے زائرین آیا کریں گے، وَالْآنَ أُطَهَّرُ مِنْ أَنْجَاسِ الْأَصْنَامِ، میں خوش ہوں، آج مجھے بتوں کی ناپاکی سے پاک کرنے والا پاک رسول آیا ہے۔ آج میں بتوں کی ناپاکی سے پاک کر دیا جاؤں گا۔ یعنی حضور کے میلاد پر کعبہ بھی خوشیاں کر رہا ہے، اور جس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی خوشیاں کر رہا ہے، کعبہ بھی جھوم جھوم کر۔ اور یہ بھی اسی حدیث کے لفظ ہیں کہ لم تسکن زلزلۃ البیت الی ثلاثۃ ایام ولیالیھا، 3 دن اور 3 راتوں تک کعبہ ایسے ایسے جھومتا رہا۔ لم تسکن زلزلۃ البیت، بیت اللہ کا زلزلہ، کسی نے کہا شاید زلزلہ آ گیا ہوگا، وہ زلزلہ تیرے گھر پر آئے، خدا کے گھر پر زلزلہ آنا تھا، وہاں آج تک زلزلہ نہیں آیا ہے۔ کعبہ سرکار کی خوشی میں جھوم رہا، کعبہ خوشیاں کر رہا ہے، کعبہ مسرت کا اظہار کر رہا ہے۔ کعبہ کو تو بت خانہ بنا دیا گیا تھا، کعبے میں 360 بت نصب کر دیے گئے تھے۔ آقا آئے تو کعبہ کو صنم خانہ سے بدل کر بیت اللہ بنا دیا، جی بیت اللہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ یہ نور سے مراد کعبہ شریف ہے۔ یہاں تو ناریوں کا دور تھا، کافروں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ جب کعبہ خوش ہے، ساری کائنات خوش ہے، خدا جنت کو سجا رہا ہے، تو ہم اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائیں؟ ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان چند الفاظ کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔